بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج میں آپ کو بتانے لگا ہوں سورہ کوثر کا وظیفہ، ہر مشکل اور جائز حاجت کو پورا کرنے کے لیے۔ اس سے پہلے سورہ کوثر کے حوالے سے ہم نے کافی سارے وظائف دیکھے اور سنے، کئی بزرگوں نے بتایا، جیسے 129 بار سورہ کوثر کا پڑھنا جو ہے وہ رزق کے لیے بہت زبردست ہے، تو اس کے اوپر بہت ساری ویڈیوز جو ہیں وہ ہمارے شیخ الوظائف صاحب نے بھی بہت بنائی ہوئی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو اجر عظیم عطا فرمائے، بہت نیک آدمی ہیں۔ اسی طرح سے بہت سارے لوگوں نے اس پہ رزق کے حوالے سے بنائی، میں نے بھی بنائی ہوئی ہے سورہ کوثر کی۔ آج سورہ کوثر کا جو عمل ہے یہ میں آپ کو اسی سیم تعداد 129 کے اندر کسی بھی مشکل کام یا حاجت کے لیے، جائز مقصد کے لیے، جائز ہونا چاہیے، 7 دن کا یہ ایک عمل آپ کو دینے والا ہوں، یہ بتانے والا ہوں۔ یہ عمل جو ہے بہت زیادہ بار تجربہ شدہ ہے اور اس کے بہت زبردست رزلٹ ہیں، بہت زبردست، یعنی اس کو میریکولس رزلٹ، آپ معجزاتی اس کے جو اثرات ہیں وہ ہوتے ہیں۔ کسی بھی مشکل مقصد وہ ہوتا ہے جو کسی بھی طریقے سے جس کا کوئی حل نہ نکل رہا، سولوشن نہ نکل رہا ہو۔ اور ایسے بے شمار مجھے میسیجز آپ لوگوں کے اب تک بہت زیادہ وصول ہو چکے ہیں، جس کے اندر واقعی اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے کہ جو مسائل آپ واٹس ایپ پہ مجھ سے ڈسکس کر رہے ہیں وہ ایسے ہی ناممکن اور مشکل مسائل ہیں، لیکن پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ ہماری مشکلیں اور مسائل کو حل کرنے والا کون ہے؟ اللہ کی ذات ہے، اور اللہ کے سامنے کوئی چیز بھی ناممکن نہیں ہے میرے بھائی۔ اللہ جب چاہے وہ چٹکیوں کے اندر دن کو رات اور رات کو دن کر سکتا ہے، یہ طاقت میرے رب کے پاس ہے۔ اور اللہ نے اپنے کلام میں ایک بڑا کلیئر میسج جو ہے وہ بندے کو دے رکھا ہے، اور وہ میسج کیا ہے؟ کہ ہر مشکل کے بعد آسانی ہے۔ تو گھبرانا کس بات کا؟ ہر رات کی ایک صبح ہے میرے بھائی، اور ہر صبح کے بعد پھر ایک رات بھی آ جاتی ہے، اس چیز کو بھی ذہن میں رکھیے گا۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ جب آپ کے پاس اچھا اور خوشحالی کا وقت آئے تو آپ بھول جائیں کہ شاید اب یہ ساری زندگی تاحیات یہ چیزیں قائم رہیں گی۔ وقت، پیسہ، عزت، دولت، شہرت، یہ ڈھلتے سائے کی طرح ہوتے ہیں۔ یہ دھوپ چھاؤں زندگی کا ایک حصہ ہے۔ زندگی کی 50 بہاریں ہم نے بھی دیکھ لیں، کئی عروج دیکھے، کئی زوال دیکھے، لیکن یہ دیکھا کہ اس وقت کے اندر جب مشکل کا وقت ہوتا ہے تو آپ کے رشتے ایکسپوز ہو جاتے ہیں، آپ کی دوستیاں، آپ کے تعلق جو ہیں وہ بری طرح ایکسپوز ہو جاتے ہیں۔ آپ کو اپنے اور پرائے کا پتہ چل جاتا ہے۔ جن رشتوں پر، جن دوستوں پر، جن تعلقات پر آپ کو بہت زیادہ مان ہوتا ہے نا، وہی کہتے ہیں نا کہ سایہ بھی اپنا ساتھ چھوڑ جاتا ہے۔ لیکن ایسے وقت کے اندر وہ میرے رب کی ذات ہے جو انسان کو اکیلا نہیں چھوڑتی، کسی حال میں اکیلا نہیں چھوڑتی، اور اس بات کا انتظار کرتا ہے رب، ہمارا رب اس بات کا انتظار کرتا ہے کہ میرا بندہ اب آ کے میرے آگے جھک جائے اور اپنے آپ کو سرنڈر کر دے اور اپنی عاجزی پیش کر دے اور اپنے مسائل مجھ سے حل کے لیے درخواست کرے۔ تو پھر اللہ فرماتا ہے ادعونی استجب لکم، تم دعا کرو میں قبول کروں گا۔ اور اللہ فرماتا ہے قرآن پاک کے اندر کہ میرے بندے، مجھ سے تو جیسا گمان رکھے گا میں ویسا معاملہ تیرے ساتھ کرتا ہوں۔ تو گمان کو ہمیشہ اچھا رکھا ہے۔ وہ گمان کیا ہے؟ اپنی سوچ کو پازیٹیو رکھیں۔ جب کوئی مشکل یا پریشانی آ جاتی ہے تو پریشانی میں پریشان ہونا یہ اس سے بڑی ایک تکلیف دہ بات ہے۔ آپ کو جب یہ پتہ ہے کہ یہ وقتی طور پہ آزمائش ہے، اس نے ختم ہو جانا ہے اور اللہ میرے ساتھ ہے، کہتے ہیں نا کہ وہ آپ اللہ کو وکیل کر لیں، حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ آپ کے ساتھ ہے، اور اس بات کا اگر بندے کو، جس کو یقین کامل ہوتا ہے، میں نے اس کو کسی مشکل کے اندر پریشان ہوتا ہوا نہیں دیکھا، وہ نہیں گھبراتا مشکلوں سے، وہ پریشان نہیں ہوتا، ٹھیک ہے۔ یہ ہمارے بیسیکلی ہمارے یہ ایمان کا چیک ہے
پریشانی کے اندر کسی کی استقامت کو دیکھنا ہے تو پھر اسی سے اندازہ چلتا ہے کہ یہ بندہ کس قدر مستقل مزاج ہے، کتنا اس کے اندر تقوی ہے اور کتنا اس کے اندر ایمان ہے۔ مگر ہم ایمان کی کمزوری، دین کی کمی کی وجہ سے جب مشکلات، اور خاص طور پہ جیسے آج کل مالی مشکلات ہیں، تو اس کے اندر پھر ہمیں روز آئے دن مختلف قسم کے چینلز پہ مختلف دل ہلا دینے والی خبریں جو ہے ہم سنتے ہیں، جس میں اپنی فیملی کو لوگ بے دردی سے ختم کر دیتے ہیں صرف اس چیز سے گھبرا کے کہ مہنگائی ہے، پریشانی ہے، بے روزگاری ہے، اللہ کی طرف رجوع نہیں کرتے۔ تو میں اسے صرف یہی کہوں گا نا کہ دین کی کمی ہے، دین کے علم کی کمی ہے، نالج نہیں ہے کہ اللہ چاہے تو یار کیا نہیں ہو سکتا۔ کیا قرآن نہیں پڑھا آپ نے کہ اللہ نے پہلے موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے لیے بھی تو آسمان سے دسترخوان اتارے تھے؟ اللہ نے قرآن میں فرمایا نا کہ میں نے موسیٰ کی قوم پہ من و سلوہ بھی اتارا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پتھر پر جو ہے وہ عصا مارتے تھے تو پانی کے چشمے پھوٹتے تھے۔ تو کیا وہ آج جو ہے وہ آپ اپنے حبیب کی امت کو، اپنے محبوب کی امت کو میرا اللہ جو ہے وہ ایسے چھوڑ دے گا؟ کیا وہ آپ کی بات نہیں سنتا؟ لیکن ہم نے خود کو اللہ سے دور کر رکھا ہے، ہم خود شیطان کے چنگل میں پھنسے ہوئے ہیں، اور وہ ہمارے دلوں میں وسوسے ڈالتا ہے، ہمیں ہمارے ہر پازیٹیو کام سے روکتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، سب سے پہلے تو اس شیطان لعین مردود سے، اس کے چکر سے نکلو، وسوسوں کو اپنے دماغ سے نکالو، دل کو وسیع کرو، اور اس بات پہ یقین کامل رکھو کہ تمہارا اللہ تمہارے ساتھ ہے۔ اپنی نمازوں کی ادائیگی شروع کر دو، 5 وقت نماز پڑھنا شروع کر دو، قرآن ترجمے کے ساتھ پڑھنا شروع کر دو، اور اپنی سوچ کو بدلو۔ جس دن آپ کی سوچ بدل جائے گی اس دن آپ کے حالات بھی بدل جائیں گے۔ یہ میں آپ کو قسمیاں کہتا ہوں، اس میں میں خود پرسنلی بارہا ایکسپیرینس اپنی ذات کے حوالے سے کر چکا ہوں۔ چلو جاؤ، آپ کو یہ بھی بتا دیا کہ جب مجھ پر بھی کسی وقت میں شیطان جب حملہ آور ہوتا ہے تو میں اللہ کے کلام سے سہارا لیتا ہوں، لیکن کبھی اس کے وسوسے میرے ذہن میں آ جائیں تو پھر ویسے ہی نیگیٹو سب کچھ ڈاؤن فال کی طرف جانا شروع ہو جاتا ہے۔ اور جب مجھے احساس ہوتا ہے کہ یہ کیا ہو گیا، پھر توبہ کا در کھلا ہے، پھر اللہ کے سامنے جھکتے ہیں، تو اس کے بعد پھر اللہ رفتیں اور بلندی عطا فرما دیتا ہے۔ اب آ جاتے ہیں اس وظیفے کی طرف کہ اس کو آپ نے کیا کرنا ہے۔ بہتر یہ ہے کہ اس کو آپ عشاء کا ٹائم دے دیں، عشاء کے بعد کا، کیونکہ اس کے اندر نا آپ نے 2 پہلے نوافل پڑھنے ہیں صلاۃ الحاجت کے، اور ان 2 صلاۃ الحاجت کے اندر آپ نے سورہ فاتحہ کے بعد 11 بار سورہ اخلاص اور سورہ کوثر، یہ دونوں رکعت کے اندر آپ نے پڑھ کے یہ 2 نوافل اپنی حاجت کو ذہن میں رکھ کے 2 نوافل پہلے پڑھ لینے ہیں۔ پڑھنے کے بعد آپ نے مصلی پر ہی بیٹھے رہنا ہے۔ مصلی پر بیٹھے بیٹھے آپ نے 3 بار پہلے درود ابراہیمی پڑھ لینا ہے۔ درود ابراہیمی پڑھنے کے بعد پھر آپ نے 129 بار سورہ کوثر پڑھنی ہے بسم اللہ کے ساتھ ہر دفعہ۔ 129 بار سورہ کوثر پڑھنے کے بعد آپ نے پھر اس کے بعد کیا کرنا ہے میرے بھائیوں، آپ نے 100 بار اللہ تعالیٰ کا ایک نام یا سمیع، اللہ تعالیٰ کا نام یا سمیع 100 بار پڑھنا ہے۔ جب یا سمیع آپ 100 بار پڑھ لیں، پڑھنے کے بعد پھر آپ نے ایک دفعہ دعا کے لیے ہاتھ اٹھانے، کیونکہ اب عمل ختم کی ہو رہا ہے اس کا، تو آپ نے دعا کرنی ہے اپنے مقصد کے حل کے لیے، اور اس کے بعد پھر آپ نے 3 بار درود ابراہیمی پڑھ لینا ہے۔ اس ترتیب سے یہ آپ نے عمل کرنا ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ آپ میری ویڈیو کو میں نے بہت ٹھہر ٹھہر کے بنائی ہے تاکہ آپ کو کلیئرلی سمجھ میں آ جائے۔ پھر بھی کچھ چیز سمجھ نہ آئے تو کمنٹس کر کے واٹس ایپ کا نمبر لیجئے، واٹس ایپ پر آ جائیے اور مجھ سے پھر سمجھ لیجئے۔ بغیر سمجھے کوئی بھی چیز اگر کلیئر نہ ہو تو پھر وظیفے میں ہاتھ نہیں ڈالا کرتے جب تک کلیئرٹی نہ ہو جائے۔ بہرحال یہ آپ نے کرنا ہے سر 7 دن کے لیے۔ 7 دن کا یہ عمل ہے۔ میرے حساب سے 80% 90% لوگوں کو تیسرے 5ویں دن اوکے رپورٹ ہو جاتی ہے، ان کا مسئلہ حل ہو جاتا ہے۔ اس قدر تیز اثر یہ جو ہے عمل ہے، مگر آپ نے 7 دن پورے کرنے ہیں، یہ چھوڑنا نہیں ہے۔ اس کے بعد آپ کہیں گے جی حاجت تو ختم ہوگی پھر کیا کریں؟ تو بھائی ثواب کی نیت سے 2 نفل شکرانے کے پڑھ لیں، اگر حاجت پوری ہو گئی ہے تو 2 نوافل شکرانے کے کر لیں اگلے 2-3 دن۔ تو اس طرح سے کیجئے گا۔ عمل میں اجازت کے لیے کمنٹ میں اللہ اکبر سبحان اللہ لکھ دیجئے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔